دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن آ گیا ہے، جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا ہے، اور آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، آج اربوں خربوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ دوستوں یہ موقع کہیں ایسا نہ ہو آپ کی ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملنا ہے، ابھی فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتائے نہیں۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہفتے کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کے بہت ہی پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی آج کے اس بابرکت دن میں اللہ رب العالمین کے یہ صفاتی ناموں کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ دوستو اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں گے اور اس پانی کو بسم اللہ شریف پڑھ کر پی جائیں گے۔ ہر ایک گھٹ کے عوض اللہ رب العالمین آپ کے جسم سے، آپ کے ریشوں سے ہر بیماریوں کو زائل فرما دے گا، جادو جنات کے ہر معاملات کو ختم فرما دے گا۔ آپ لوگوں کے اوپر ایسی نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، مانگ لو اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا میں آپ لوگوں کے گھر جا کر آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن برکت والا ہے، قبولیت والا ہے، افضلیت والا ہے، مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کا درود پاک خود سماعت کرتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک بہت ہی مبارک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور جو بندہ بھی شب برات سے پہلے اس خاص عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اس کے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتے ہیں۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب الدعوات ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں ہم پر چھما چھم موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی تجوریوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کے ہر معاملات کو حل کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
تو آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود مجھے کہیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا جس کے ذریعے میری زندگی کی ہر پریشانی، میرے تمام معاملات حل ہو گئے۔ اللہ والوں، ساری بات یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نیت اور آپ کی عقیدے کے مطابق آپ پر نظر کرم و نظر رحمت فرمائے گا۔ دوستوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت والا ہفتہ ہے۔ اور یہ ہفتے کا دن اگر آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اگر یہ ہفتہ آپ لوگوں نے غفلت میں گزار دیا تو خدا کی قسم 1 سال بعد ہی موقع ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ پچھتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو دوستوں، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو میری بہنیں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفر کو نیست و نابود فرما دے، جو دشمنان اسلام ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ غازہ، فلسطین، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم جاری و ساری فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں برائیوں سے بچانا۔ اے میرے مالک و مولا، عذاب قبر سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بننے دینا۔ میرے مولا، ہمیں ان بندوں کی صف میں شامل نہ کرنا جس پر تو غضبناک ہوا۔ ہمیں ہمیشہ انعامات اور سلف صالحین کی جماعت کا حصہ بنا دے۔ نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ صحابہ کرام کی عزت، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن ہے، جب آپ کو وقت ملے آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھاتا ہے، کوئی ڈگری ہولڈر ہے، بڑے بڑے ڈپلومے کر لیے، بڑی بڑی اس نے محنتیں کر لی، مشقتیں کر لی، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی۔ تو آج بہترین رزق کے لیے اس خاص عمل کو پڑھیں۔ اللہ پاک نوکری نہیں اپنے بزنس سے نواز دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ ماہ شعبان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کیوں نہ آج اللہ پاک سے ہم لوگ بزنس مانگیں، کیوں نہ آج اللہ پاک سے جھولی بھر بھر کے مانگے، کیوں نہ آج اللہ پاک سے رب کی شان کے مطابق مانگا جائے، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگا جائے۔ انشاءاللہ وہ رب ہم پر اپنی ضرور رحم و کرم جاری و ساری فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی آپ کے پاس موجود ہو تو ایک مٹھی چینی کے اوپر بھی یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ کے اوپر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ جو ثابت لونگ ہوتی ہیں وہ لونگ لے لیں، یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ لوگ 2 لونگ کے بھی اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، لونگ پر دم کرنے کے بعد۔ اگر آپ لوگ صدقے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں، لیکن پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ اس ناموں کی تاثیر، قرآن پاک کی برکت آپ کے جسم میں اتر سکے، تاکہ شیطانی جتنے بھی اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، ان سب کی کاٹ ہو جائے گی۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں۔ یا ربنا، یا ربنا لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیریں، برکتیں، سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے، پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے،
پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو، رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، یا ربنا پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 2 لوگوں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان 2 لوگوں پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا ربنا جب 11 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ رب کی رحمتوں کی جب آپ لوگ توجہ کے مرکز میں آ جائیں پھر آپ لوگوں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الرافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ اس کے نام ہیں۔ اس سورت کو آپ نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور اس کی چیخ تمام جن و انس نے سنی تھی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 2 رب کی صفتیں شامل ہوتی ہیں، یا رحمان بھی ہے اور یا رحیم بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بس ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ 2 لونگ جو آپ کے پاس ہے ثابت لونگ، اس پر پھونک ماریں، اور اگر چینی پہ کر رہے ہیں تو چینی پر پھونک ماریں، اور پانی تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے، پانی کا گلاس، اس پانی پر پھونک ماریں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی نام یا غنیوں سے پکارنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے اے مالا مال کر دینے والے، اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، آج کل کے مسئلے پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی 90% مسئلے پیسوں کے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج یا غنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار 11 ٹائمز یا غنیوں پڑھنا ہے۔ جب یا غنیوں کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں تو وہ 2 لوگوں کے اوپر پھونک کریے گا، پھونک ماریے گا، دم کریے گا، چینی پر دم کریے گا، اور پانی جو آپ نے لیا ہوگا اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، یہ دولت کی سب سے بہترین سورت ہے۔ اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے، ٹینشن فری سورت کہا جاتا ہے۔ جو اس سورت کے اعمال وظائف پڑھتے ہیں، پہلے بھی آپ نے پڑھے ہوں گے بہت سارے، اللہ رب العزت ان کو ٹینشن اس کی ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور یہی سورت ہے جو آج کے اس خاص عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، بس اس کو ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے جو بتائے گئے ترتیب ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 129 मरतबा, 129 टाइम्स, 129 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। 129 मरतबा जब आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें तो फिर आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करिएगा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। अगर 11-11 बार दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 बार तो ज़रूर दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, और दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने अगर 2 लौंग ली हैं उन पर दम कर दें, चीनी ली है तो उन पर दम कर दें, और आपके सामने जो पानी है उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। पानी को आपने उसी वक्त पी लेना है। अगर आप 2 लौंगों पर वजीफा पढ़ रहे हैं तो उन 2 लौंगों को सफ़ेद कागज़ में लपेट कर अपने पर्स में रख लें। अगर आपने चीनी पर वजीफा करा है तो उस चीनी को आप लोग सदका कर देंगे, कोई ऐसी जगह पे डाल देंगे जहाँ पर चींटियों का गुजर हो, या फिर ऐसी जगह डालिएगा जहाँ से चिड़िया वगैरह खा लें, या कोई मीठी चीज़ बना के आप लोग सदका कर दीजिएगा। इस तरीके से ये वजीफ़ा आपका हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, हाथ उठाकर आपने दुआ मांगनी है। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, अच्छे तरीके से मांगिएगा, रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। रोना ना आए, रोने वाली शक्ल ही बना लें, लेकिन आपने रो रो कर इस वजीफ़े को पढ़ते हुए दुआ मांगनी है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग दुआओं के अंदर कंजूसी कर जाएंगे, जल्दबाजी करेंगे तो फ़ायदा क्या वजीफ़ा पढ़ने का। तो बेहतर है कि आज रुक कर अपने तमाम दिल के राज रब को बता दो, मेरे मौला मैं ये परेशान हूँ, गाड़ी चाहिए गाड़ी मांगो, जो मांगना है मांगो। एक बेटा भी अपनी माँ से मांगता है ना, शर्म करता है कि मेरी माँ पता नहीं देंगी नहीं देंगी। अल्लाह वालों, माँ की हैसियत हो या ना हो, वो कोशिश करती है अपने बच्चे के लिए। इसी तरीके से नबी पाक ने फरमाया, रब तुम्हारे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो रब ज़्यादा हकदार है कि उससे ज़िद की जाए। तो आप लोगों ने आज लाजमी ज़िद करनी है, ज़िद करके मांगे, अल्लाह पाक ज़रूर अता करेगा। मेरा सुनाना आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी पाक बरगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। 5 वक्त की नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें, इससे पहले आपकी नमाज पढ़ाई जाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।